ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے فکر و خبر کے خصوصی پروگرام سچی بات میں۔ ناظرین، عام طور پر انسانی فطرت میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ جب وہ خوش ہوتا ہے تو اکثر و بیشتر مذہبی حدود سے بھی تجاوز کر جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آسمانی مذاہب نے ان تقریبات، عیدوں اور تہواروں کو پاکیزہ رکھنے کی ہمیشہ تاکید کی ہے، لیکن انسان کی خواہش نفس کی تکمیل کے آگے جہاں مقدس الہامی کتابیں اور صحائف نہ بچ سکے، وہاں یہ عیدیں اور تہوار کیسے بچ سکتی تھی؟ ناظرین، آئیے آج ہم سال نو کی آمد پر ہمارے کردار اور کرسمس کی حقیقت کو تاریخ کی روشنی میں مختصراً جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کرسمس جو 25 دسمبر پوری دنیا میں زور و شور سے منایا جاتا ہے اور جس دن پورے سال کے مقابلے میں سب سے زیادہ برائیوں اور فحاشیوں کا بازار گرم ہوتا ہے، یہ دراصل دو الفاظ کرس اور مس کا مرکب ہے۔ کرس حضرت مسیح کو کہتے ہیں اور مس اجتماع، اکٹھا ہونا، جمع ہونا، یعنی مسیح کے لیے اکٹھا ہونا یا مسیح کی پیدائش کا دن۔ یہ لفظ تقریباً 34 صدی کے قریب پایا گیا۔ اس سے پہلے اس لفظ کا استعمال کہیں نہیں ملتا۔ عیسائیوں کے نزدیک اس کو بڑا دن بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ان میں سے اکثریت کے عقیدے کے مطابق اسی دن حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ لیکن آپ کو یہ سن کر تعجب ہوگا کہ نہ صرف حضرت مسیح کی تاریخ پیدائش ڈیٹ آف برتھ بلکہ سال پیدائش کے بارے میں بھی خود مسیحی علماء میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے۔ عام خیال ہے کہ عیسوی کیلنڈر حضرت مسیح کی پیدائش سے شروع ہوتا ہے، مگر قاموس الکتاب اور دیگر مسیحی کتب کی ورق گردانی سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مسیح کی ولادت باسعادت 4 یا 6 ماہ قبل مسیح یعنی 4 یا 6 BC میں ہوئی۔ قاموس الکتاب میں یہ تاریخ 4 قبل مسیح یعنی 4 BC بتائی گئی ہے، جبکہ مائیکل ہارٹ دی 100 میں 6 BC تسلیم کرتا ہے۔ یہاں تک کہ پیدائش کے دن کے حوالے سے بھی سخت اختلاف پایا جاتا ہے۔ رومن کیتھولک اور پروٹسٹنٹ کلیسا اسے 25 دسمبر جبکہ مشرقی آرتھوڈکس کلیسا 6 جنوری اور آرمنی کلیسا 19 جنوری کو مناتا ہے۔ کرسمس کے تہوار کا 25 دسمبر ہونے کا ذکر پہلی مرتبہ شاہ قسطنطین کے زمانے میں 325 عیسوی میں ہوا، جو بادشاہ 34 صدی عیسوی میں بت پرستی سے نکال کر بت پرستی کو چھوڑ کر عیسائیت میں داخل ہو گیا تھا۔ کین فیرر نے بھی اپنی کتاب لائف آف کرائسٹ میں اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے یوم ولادت کا کہیں پتہ نہیں چلتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقریباً 3.5 صدیوں تک 25 دسمبر کو حضرت مسیح کی یوم پیدائش نہیں سمجھا جاتا تھا، بلکہ حضرت مسیح کی تاریخ پیدائش نہ تو انجیل سے ثابت ہے اور نہ ہی کسی اور مستند ذریعے سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ یہ خود ساختہ رسم ہے جس کے بعد بھی مختلف کلیساؤں کی طرف سے اس کی روک تھام کے لیے متعدد احکامات بھی جاری کیے گئے۔ اے باد صبا، اے صبا، اے صبا، باد صبا، باد صبا، اے صبا، اے صبا، باد صبا، اے باد صبا، مجھ کو اب سوئے حرم لے چل، اے باد صبا، مجھ کو اب سوئے حرم لے چل، فرقت میں ہے آقا کی آنکھیں میری نم لے چل، فرقت میں ہے آقا کی آنکھیں میری نم لے چل، اے باد صبا، اے صبا، سوئے صدا، باد صبا، باد صبا، اے صبا، سوئے صدا، باد صبا، دیدار نبی کا یہ
مشتاق ہے دیوانہ دیدار نبی کا یہ مشتاق ہے دیوانہ اس بے کس واسی پر ہو جائے کرم لے چل اس بے کس واسی پر ہو جائے کرم لے چل فرقت میں ہے آقا کی آنکھیں میری نم لے چل فرقت میں ہے آقا کی آنکھیں میری نم لے چل اے باد صبا اے صبا اے صبا باد صبا باد صبا اے صبا اے صبا باد صبا جس عرض مقدس پر انوار کی بارش ہے جس عرض مقدس پر انوار کی بارش ہے بہتا ہے جہاں ہر دم دریائے کرم لے چل بہتا ہے جہاں ہر دم دریائے کرم لے چل فرقت میں ہے آقا کی آنکھیں میری نم لے چل فرقت میں ہے آقا کی آنکھیں میری نم لے چل اے باد صبا اے صبا اے صبا باد صبا باد صبا اے صبا اے صبا باد صبا اے باد صبا مجھ کو آقا کے نگر پہنچا اے باد صبا مجھ کو آقا کے نگر پہنچا وہ رحمت عالم ہے رکھ لیں گے بھرم لے چل وہ رحمت عالم ہے رکھ لیں گے بھرم لے چل فرقت میں ہے آقا کی آنکھیں میری نم لے چل فرقت میں ہے آقا کی آنکھیں میری نم لے چل اے باد صبا اے صبا اے صبا باد صبا باد صبا اے صبا اے صبا باد صبا ناظرین، کرسمس ابتدا میں ایک ایسی بدعت تھی جس میں صرف فضول خرچی موم بتیاں تھیں، لیکن پھر کرسمس ٹری آیا، پھر موسیقی، پھر ڈانس اور آخر میں شراب بھی اس میں شامل ہو گئی۔ شراب کے داخل ہونے کی دیر تھی کہ یہ تہوار عیاشی کی شکل اختیار کر گیا۔ صرف برطانیہ کا یہ حال ہے کہ ہر سال کرسمس پر 7 ارب 30 کروڑ پاؤنڈ کی شراب پی جاتی ہے۔ 25 دسمبر 2005 کو برطانیہ میں جھگڑوں، لڑائی، مارکٹائی کے 10 لاکھ واقعات سامنے آئے۔ شراب نوشی کی بنا پر 25 دسمبر 2002 کو ریپ اور زیادتی کے 19,000 کیس درج ہوئے۔ ایک سروے کے مطابق برطانیہ کے ہر 7 میں سے ایک نوجوان نے کرسمس پر شراب نوشی کے بعد بدکاری کا ارتکاب کیا۔ امریکہ میں کرسمس کے موقع پر ٹریفک کے قوانین کی اتنی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں کہ پورے سال نہیں ہوتی۔ 25 دسمبر کو ہر شہری کے منہ سے شراب کی بدبو آتی ہے۔ شراب کے اخراجات 14 ارب ڈالر تک پہنچ جاتے ہیں۔ صرف اٹلانٹک سٹی کے جوا خانوں میں اس روز 10 ارب روپے تک کا جوا کھیلا جاتا ہے۔ لڑائی، مارکٹائی کے واقعات کی 6 لاکھ رپورٹیں درج ہوتی ہیں۔ 25 دسمبر 2005 کو کرسمس کے روز کثرت سے شراب نوشی کی وجہ سے حادثوں کے دوران 2,500 امریکی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ 5 لاکھ خواتین اپنی بوائے فرینڈز اور شوہروں کے ہاتھوں مارے گئے۔ ناظرین، پھر چند دنوں کے بعد ہی نیو ایئر کا جشن مناتے ہوئے لوگ صرف ایک رات میں بے حیائی و بد اخلاقی کے وہ کام انجام دیتے ہیں جس سے انسانیت کا ماتھا شرم سے جھک جاتا ہے۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے سال کا جشن منایا؟ کیا صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں اس رسم کو منایا گیا؟ دراصل یہ نئے سال کا جشن بھی عیسائیوں کی دین ہے۔ آج بہت سے مسلمان بھی
نئے سال کے منتظر رہتے ہیں اور وہ خرافات انجام دی جاتی ہے جس کا شریعت اسلامیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ناظرین، دراصل گزرا ہوا سال تلخ تجربات، حسین یادیں، خوشگوار واقعات اور غم و الم کے حادثات چھوڑ کر رخصت ہو جاتا ہے اور انسان کو زندگی کی بے ثباتی اور ناپائیداری کا پیغام دے کر الوداع کہتا ہے۔ سال ختم ہوتا ہے تو حیات مستعار کی بہاریں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ میں کسی چیز پر اتنا شرمندہ نہیں ہوا جتنا کہ ایسے دن کے گزرنے پر جس کا سورج غروب ہو گیا، جس میں میرا ایک دن کم ہو گیا اور اس میں میرے عمل میں اضافہ نہ ہو سکا۔ ناظرین، یہ مختلف طرح کے جشن دوسری قوموں میں منائے جاتے ہیں، جیسے مدر ڈے، فادرز ڈے، ویلنٹائن ڈے، چلڈرنز ڈے، ٹیچرز ڈے وغیرہ، اس لیے کہ وہاں رشتوں میں دکھاوا ہوتا ہے۔ ماں باپ کو الگ رکھا جاتا ہے، اولاد کو بالغ ہوتے ہی گھر سے نکال دیا جاتا ہے اور کوئی خاندانی نظام نہیں ہوتا، اس لیے انہوں نے ان سب کے لیے الگ الگ دن متعین کر کے رکھے ہیں جن میں ان تمام رشتوں کا دکھلاوا ہو سکے، جس کی اسلام جیسے مکمل مذہب میں کوئی ضرورت نہیں۔ ناظرین، نیا سال ہمیں خاص طور پر دو باتوں کی طرف متوجہ کرتا ہے، ایک ماضی کا احتساب اور دوسرے آگے کا لاہی عمل۔ ماضی کا احتساب یعنی نیا سال ہمیں دینی اور دنیاوی دونوں میدانوں میں اپنا محاسبہ کرنے کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ ہماری زندگی کا جو ایک سال کم ہو گیا اس میں ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم خود اپنا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ دوسرے، اپنی خود احتسابی اور جائزے کے بعد تجربات کی روشنی میں بہترین مستقبل کی تعمیر اور تشکیل کے منصوبے میں منہمک ہونا ہوگا کہ کیا ہماری کمزوریاں رہی ہیں اور اس کو کس طرح دور کیا جا سکتا ہے، دور نہ سہی تو کیسے کم کیا جا سکتا ہے۔ انسان غلطی کا پتلا ہے، اس سے غلطیاں تو ہوگی ہی، کسی غلطی کا ارتکاب تو برا ہے ہی، اس سے بھی زیادہ برا یہ ہے کہ اس سے سبق حاصل نہ کیا جائے اور اسی کا ارتکاب کیا جاتا رہے۔ تو ناظرین، ہر نیا سال خوشی کے بجائے ایک باشعور انسان کو بے چین کر دیتا ہے، اس لیے کہ اس کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ میری عمر رفتہ رفتہ کم ہو رہی ہے اور برف کی طرح پگھل رہی ہے۔ وہ کس بات پر خوشی منائے، بلکہ اس سے پہلے کہ زندگی کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو جائے، کچھ کر لینے کی تمنا اس کو بے قرار کر دیتی ہے، اس لیے کہ اس کے پاس وقت کم اور کام زیادہ ہوتا ہے۔ ناظرین، اسی پر اپنے میزبان کو اجازت دیں، انشاءاللہ آئندہ ہفتے پھر ملاقات ہوگی کسی نئی عنوان کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔